قادری صاحب تشریف لائے، میں دل کی عطا گرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں انجمن تحفظ ناموس اولیاء کی جانب سے، جماعت اہل سنت کی جانب سے، کہ آپ نے اپنی گوناگو مصروفیات کے باوجود آپ نے پنڈی بٹیا میں قدم رنجا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قدم قدم کے بدلے آپ کو اجر عظیم عطا فرمائیں۔ اب حضرت علامہ خان محمد قادری صاحب اپنے مواضع حسنہ سے ہم کو مستفید فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ حضرت علامہ خان محمد قادری صاحب، ترجمان اہل سنت، خطیب عرب و عجم حضرت علامہ خان محمد قادری صاحب۔ میں دل کی عطا گرائیوں سے تمام علماء کرام، مشائخ عظام اور عوام اہل سنت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کی اس تقریب میں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حضرات کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ خطاب کے بعد انشاءاللہ ختم شریف ہوگا، تمام حضرات کے لیے ختم غوثیہ کے بعد لنگر شریف کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تمام حضرات تبرک تناول فرما کر جائیں، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرت علامہ خان محمد قادری صاحب اپنے مخصوص انداز میں اپنے مواضع حسنہ سے ہم کو مستفید فرماتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین على سید المرسلین وسید العالمین سید الاولین والآخرین وعلى الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا
اللہ اللہ رے اللہ رے کیا بارگاہ غوث سے جلی ہے کہ گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے آل حسن اولاد حسین ابن علی ہے آل حسن اولاد حسین ابن علی ہے بے شک شہ بغداد ولی ابن ولی ہے بے شک شہ بغداد ولی ابن ولی ہے اور جو نور ہے بغداد کی گلیوں کا اجالا اس کی ہر ایک کرن مدینے سے چلی ہے اس کی کو بند کر دے جی مہربانی میرے مخدوم و محتشم صدر بزم عزت مآب پیر طریقت ہادی شریعت حضرت قبلہ علامہ پیر صاحبزادہ محمد نور المصطفیٰ رضوی دامت برکاتکم العالیہ سجادہ نشین آستان عالیہ حضرت محدث عبدالوی جناب محترم عزت مآب حضرت قبلہ قاری شاہد صاحب اس خوبصورت بزم کو سجانے والے اس میں تشریف لانے والے تمام خوش نصیب خوشبخت برادران اسلام ہم اور آپ ایک اللہ کے برگزیدہ بندے کے سائے میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں قبلہ حضرت صاحب نے بڑی شاندار اور جاندار حسب معمول گفتگو فرمائی ترتیب الٹ ہو گئی ہے پہلے میں نے آنا تھا پھر آپ نے خطاب فرمانا تھا تو ایک بولی میں کہتے ہیں جتھاں ہومن بند دریاواں دے اتھاں کیا کرے سے میں نردی پول تو اب جہاں نقارے بج رہے ہوں وہاں طوطیوں کی چوں چوں کوئی نہیں سنتا لیکن یہ ان کی عنایت ہے کہ آ کر پھول رکھتے ہیں ورنہ مزار عشق تو کانٹوں کے بھی قابل نہیں ہوتا یہ آپ ہمیشہ محبت فرماتے ہیں اور میرا دل اب بھی ان کے ڈر سے دھڑک رہا ہے اور دھڑکنا بھی چاہیے اللہ نے اتنی عزتیں نسبتیں عطا فرمائی ہیں میں اچھا خاصا اپنے آپ کو سمیٹ کے جو صحیح کیفیت ہے میری وہ آپ کو میرے عموماً ایسا ہوتا نہیں کہیں کہیں ایسا ہو جاتا ہے کہیں کہیں یہ دل ساتھ نہیں دیتا ہے اب ظاہر ہے کہ میرا کام تبھی چل سکتا ہے کہ جہاں سے آپ نے چھوڑا ہے بلکہ جس کو آپ نے چھوڑا ہے میں اس کو وہاں سے اسی کو ہی جوڑ دوں تو وہ متن تھا اب شرح ہے بڑے لوگ متن لکھتے ہیں اس کے بعد پھر حاشیے ایک تو وقت ظاہر ہے
آپ نے میری رعایت فرمائی کہ میں حاضر ہوا تو آپ نے کہا چلو اس کو وقت دیں اور بات کو جلدی سمیٹیں، اس لیے وہ اس کی تفسیر اور تشریح انہوں نے اشارتاً میرے ذمہ چھوڑ دی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج 11 ربیع الثانی ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، حسن اتفاق ہے، اور 2 مل جائیں تو ویسے بھی 11 ہو جاتے۔ اور آپ نے سب سے بڑی عقل مندی قاری صاحب آپ نے یہ کی کہ بیچ میں آپ نے نعت خوان کھڑا نہیں کیا، ورنہ 11 خراب ہو جاتے۔ میں توقع کر رہا تھا کہ یہ پرانی روایت ہے ہماری کہ جی اج ہوں ایک خطاب ختم ہو جاتے ایک نعت سن لو، لیکن میں بڑا خوشگوار حیرانی ہے، یہ بھی کرم غوث العظم جیلانی ہے، ورنہ جو آج کل جلسوں کی روانی ہے وہ کہتے ہیں خطابت تو آنی جانی ہے۔ تو حضرت نے جو واقعہ بیان فرمایا بنیاد ہے، لیکن ہر آیت کا شان نزول ہوتا ہے، واقعے بھی اچانک نہیں ہوتے، کہتے ہیں حادثہ بے سبب نہیں ہوتا۔ حضرت مظہر جانے جانا کو یہ جو رات ملی اور اتنے کریموں سے ملاقات ملی اور بن بادل برسات ملی، آخر کچھ ہویا ہے۔ اب وہ تو متن تھا، تشریح حضور۔ حضرت مظہر جانے جانا نازک مزاج بہت تھے، 3 ہستیاں تھیں، ایک ہی شہر میں بستیاں تھیں، اور تینوں میں بلا کی عشق و مستیاں تھیں، تینوں علم اور عقل اور عشق اور طریقت اور شریعت کے کوہ گراں کوہ ہمالہ تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت خواجہ فخر الدین دہلوی، حضرت مظہر جانے جانا، کیا وقت ہے، بلکہ وقت بلند وقت ہے کہ اتنی بڑی ہستیاں، اب تو ایک ہستی بھی ایک بستی میں مشکل سے سماتی ہے، ایک آتی ہے تو دوسری چلی جاتی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے؟ تو آج ایک ہستی بیٹھی ہوئی ہے تو یہ بھی خدا کا کرم ہے، ورنہ آج کل جو مار کا سرگرم ہے وہاں تو چھوٹا سا نعت خوان نہیں بیٹھتا ہے تو اتنے بڑا بندہ کہاں بیٹھتا ہے۔ یہ سچی بات ہے نا، خطیب آتا ہے، نعت خوان جلدی سے جوتا سمیٹ کے یہاں لگاتا ہے اور جاتا نظر ہی نہیں آتا، لیکن یہ مہربانی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مظہر جانے جانا، شاہ ولی اللہ، حضرت خواجہ فخر الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ، تینوں ہر طرح سے، حضرت مظہر کی طبیعت کے اندر نزاکت بہت تھی اور نقش بندیت کے مہاراج تھے، اس وقت نقش بندیوں کے ماتھے کا تاج تھے۔ 11ویں شریف کا موسم آیا، جیسے آج آیا، تو نقش بندیوں نے آپ کو بھی بتایا کہ جناب آج فلاں گلی میں بھی 11ویں ہوئی، فلاں بھی۔ آپ نے فرمایا ایک بات بڑی عجب ہے، سوچنا ہے یہ کیا سبب ہے کہ ہر بزرگ کا عرس سال میں ایک بار
गौसे आजम का उर्स बार बार और हर शहर बाजार सारा ही संसार जिसे देखो उन्हीं की मोहब्बत में गिरफ्तार। और फिर 11वीं का इतना तकरार, उर्वार पार। बस इतना फरमाया। और मैं एहतियातन एक लफ्ज कह रहा हूं कि आईनाए दिल में बस बाल आया। नजाकतें, आंख है ना, आंख ये नाजुक है। हाथ के ऊपर पूरी आंख रख दो, हाथ को पता नहीं चलता, लेकिन आंख नाजुक बहुत है। इसकी हमसाई, ये जो अल्लाह ने पलक बनाई, ये जो पलक है, पलकों का एक बाल अगर आंख के अंदर चला जाए, एक बाल रो रो के हो जाती है लाल और प्रोटेस्ट करती है कि इसको निकाल। क्यों मौलवी अब्दुल जलाल? आंख के करीब पलकें हैं, इसी की झालर है, इसी की प्रोटेक्शन के लिए है, इसी आंख की हमसाई है, अल्लाह ने नेड़े बनाई है। लेकिन एक बाल आंख में चला जाए लाल हो जाती है, जब तक बाल निकालो नहीं रोती है। ये इसकी नजाकतें हैं। और मेरे गौसुल आजम की हस्ती आंख से भी नाजुक है। वो अब ये हस्ती, जैसे हजरत ने फरमाया, इतनी बड़ी हस्ती, तफसीर मजहरी मारिकतुल आरा तफसीर है, लेकिन जिस पीर का मुरीद ऐसा है, वो पीर कैसा हो। नौकर जिस दे ऐसे होवन, वाह सुल्तान उन्हा। मजहर, हजरत मजहर के नाम पे तफसीर मजहरी है। और हजरत मजहर के दिल में सिर्फ ख्याल आया, ख्याल भी कितना आया, बस आईना दिल में बाल आया। लेकिन इस पे भी बड़ों को मलाल आया कि मेरे गौस की 11वीं के बारे में तुझे ख्याल आया। बस वो ख्याल का आना था और साईं का करम फरमाना था, करम फरमा के समझाना था। क्या कमाल जमाना था। अब बस रात हुई, बरसात हुई। तशरीह ये है जो हजरत ने मेरे लिए आसानी फरमाई। तशरीह ये है कि पहले जैसे आपने सुना औलिया की कतार है, फिर जाहिर है एक नहीं, जहां जुनैद बगदादी हैं वहां फिर पीछे कौन रहा होगा। औलिया की लंबी कतार। हजरत मजहर फरमाते हैं, मैं खुश हुआ आ गई चुपके से सहराए जिंदगी में बहार। मैं एक को तकना चाहता था, ये आ गई पूरी कतार। पूछा ये कौन, कहा ये जुनैद बगदादी। ये कौन, ये सिर्री सिफ्ती। ये कौन, ये मारूफ करखी। पीछे पलट के देखा, एक से बढ़ के एक, सारे नेक। मैंने कहा कमाल आज हुआ, इतनी हस्तियां मेरी नजर में। कहते हैं वो तो गुजर गए, मैं हक्का बक्का भी खड़ा था। फिर लंबी कतार, पिछले सितारे थे, अब तो चांद के महफारे। एक से बढ़ के एक। मैंने पूछा ये कौन, फरमाया आदम से लेकर ईसा तक सारे अंबिया तशरीफ लाए हैं। कहते हैं मैं ठिठक के रह गया, या अल्लाह कैसी आज रात है, बारात के ऊपर बारात है। पता नहीं किसकी अजमत की इतनी बड़ी रात है कि मिल रही मजहर को घर की चौखट पे ये सारी खैरात। आखिर में
فرمایا فرد آئے تین، چمک اٹھا آسمان زمین، ایک ہستی دائیں ایک ہستی بائیں، بیچ والے کے قربان جائیں۔ دائیں والا رش کے لاکھ آفتاب، انجیل میں ہے کہ سرکار قیامت کے دن جب آئیں گے، حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں 10,000 سورج تھلے تھلے، کملی والے دا مکھڑا بلے بلے بلے۔ اچھا یہاں نعروں کا بھی رواج ہے، اللہ سلامت رکھے۔ وہ کہتے ہیں نا جی یہ جو نعرے ہوتے ہیں انہی پہ فقیروں کے گزارے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب مطلب بن مانگے لگتے رہیں تو اچھا ہوتا ہے، ورنہ اب تو یہ بھی رواج ہے نا آنکھوں سبحان اللہ، تو اس لیے آپ دیا تو دودھ برابر، مانگ لیا تو پانی، تو اللہ پانی سے بچائے دودھ پہ ہی گزارا ہوتا جائے۔ جی آپ نے غور فرمایا تین ہستیاں، ایک ہستی دائیں، اور چہرے کے نور کا وہ عالم کہتے ہیں بس نظر اٹھی تھی پھر پلٹنا بھول گئی۔ حالت یہ ہوئی کہ دیکھنا چاہوں دیکھا نہ جائے، جہاں ہزاروں آفتاب ہیچ، وہ فریدی زبان میں کہتے ہیں تونے جگ سارا پیہار سنگار کرے، میرے مدنی سہیں تو ہیچن، اندی صورت وکھری اندی سیرت وکھری، اندی زلف دے وکھرے پیچن، اندے بن ڈٹھیاں سب عرشی فرشی، اندے نام تو جند گئے ویچن، بخت فدا 100 سسیاں ٹریاں 100 پنل ٹرے سٹ کے چن، تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت، ہم زمانے میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں، یہ مظہر ہے یہ مظہر کی نظر ہے، وہ اندھا کیا جانے جو بے خبر ہے، یہ تو مظہر ہے۔ کہتے ہیں ہستی وہ اور مکھ وہ، ویکھ کے اودا نوری مکھڑا، بھول گیا سانو اپنا دکھڑا، اور نہ کچھ یاد نہیں، ویکھو میرا ماہی آیا۔ دائیں والی ہستی جس کی مثل نہیں خدا کی ساری بستی میں، پھر میری نظر پلٹ کے بائیں طرف آئی، میں نے ایک وجیح صورت پائی، اس کی مثل بھی نہیں ہے کائی، یہ صورت بھی رب نے عجب بنائی۔ وجیح چہرہ پہلا چہرہ رش کے لاکھ آفتاب ہے، اور یہ والا چہرہ رش کے 100 مہتاب ہے، یہ بھی آپ اپنا جواب ہے۔ اب بیچ میں جب نظر پڑی تو ہوئی سخت حیرانی، بڑھ گئی میری پریشانی،
کہ دائیں وہ بائیں وہ بیچ میں شخص ہے، نہ سر پہ ٹوپی ہے نہ دستار ہے، اڑی اڑی زلفیں، الجھے الجھے بال، اڑی اڑی زلفیں، الجھے الجھے بال، پھٹی پھٹی آنکھیں، سرخ ڈورے اور تھوڑی یہاں ہے، آنکھ یہاں ہے، آہن کلندر روز و شب پہنجی خودی میں خود خود غرق، نہ طلب ملک تے مال دی، نہ غرض جاہ جلال دی، مستی خدائی خیال دی، آدم دے جائے تے پمنے نہ تک، آہن کلندر روز و شب، پھٹی پھٹی نظریں اور کٹے پھٹی دو چادریں، جوتے پہ نظر پڑی تو چٹک چٹک کر کے مٹی اڑا رہی ہے، میں نے کہا واہ خدایا، دائیں والی ہستی وہ بائیں والی وہ، بیچ میں یہ کیا ہے؟ نہیں سمجھے؟ تھوڑی یہاں لگی ہے، پلکوں سے آنسو ڈھلک رہے ہیں، اجڑا اجڑا حال ہے، برسوں کے بعد دیکھا ایک شخص دل ربا سا، اب ذہن میں نہیں ہے پر نام تھا بھلا سا، آنکھیں جھکی جھکی سی، پلکیں اٹھی اٹھی سی، لہجہ تھکا تھکا سا، پہلے بھی لوگ آئے کتنے ہی زندگی میں، وہ ہر طرح سے لیکن اوروں سے تھا جدا سا، اور وہی جو حضور نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ اس دیوانے کا اس رش کے لاکھ آفتاب نے تھام رکھا ہے، اور بائیں والے نے اس کا بازو یوں پکڑ رکھا ہے، گویا دونوں نے دیوانے کو جکڑ رکھا ہے۔ ہائے ہائے دیوانے کی بات انوکھی کون اسے سمجھائے، سونی راہیں تکتے تکتے ساری عمر بتائے اور روتا جائے جو عشق نبی میں مست ہوا، کیا بات ہے اس مستانے کی، اجڑی اجڑی ہستی تھام رکھا دو ہستیوں نے، حضرت مظہر کہتے ہیں ہم نے ڈرتے ڈرتے جرت کی، پوچھا لجپالو کون ہو، فرمایا مظہر اٹھا نظر تجھے لگے خبر، یہ جو دائیں والی ہستی ہے تو شاید پہچان گیا ہوگا، یہ خود تیرا پاک نبی ہے، اور یہ بائیں والی ہستی ہے یہ گلشن محمد کی کلی ہے، بولتی مدینے کی ہر گلی ہے، اس کا نام مولا علی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضرت علامہ خان محمد قادری صاحب، اور بیچ میں جو گدڑی پوش فقیر ہے، یہ تمام اشاق سینہ چاک کا پیران پیر ہے، یہ ایک سونے زلف گرہ گیر کا اسیر ہے، کیوں پاگل پاگل کہتے ہو، اس یار کا میں ہوں دیوانہ، تم بھی پاگل ہو جاتے جو دیکھتے روئے جانانا، تم بھی پاگل ہو جاتے، یہ جو بیچ میں الجھی زلفوں والا، پھٹی آنکھوں والا، ہر دم رونے والا، اپنے آپ میں کھونے والا، اسے پتہ نہیں کیا ہے ہونے والا،
یہ جو رسول اللہ نے تھام رکھا ہے، علی المرتضیٰ نے تھام رکھا ہے، پہچان مظہر، کہا یہ کون ہے جس کی قسمت اتنی بلند ہے، پھٹ کٹ وٹ کے بھی لالے ارجمند ہے، اس حال میں بھی رسالت اور ولایت کا پابند ہے، یہ کون ہے؟ فرمایا مظہر نظر اٹھا اندازہ لگا کون ہو سکتا ہے، کہا یہ پہچانا نہ جائے گا کیونکہ داغ داغ مکھڑا ہے، نہیں فل بدن ہے پھر بھی سیمی تن ہے، اور اتنی بڑی ہستیوں کا جو سجن ہے، نہیں پہچان سکا میرا من ہے، کون سجن ہے؟ فرمایا یہی ہے جس کی آنکھ نیزے کی انی ہے، اس کا نام حضرت اویس کرنی ہے۔ آج یہ حسن اتفاق ہے، آج عرس غوث الورا کی برات ہے، نصیب میں پنڈی کے آ گئی یہ رات ہے، واہ خیر شاہ جی تواڈی کیا بات ہے، یہ ساری نصیب کی بات ہے، یہ ساری میں نے شاہد صاحب سے کہا تھا، میں نے کہا تھا بھی تسی اس لیتے رہے ہو تو چند اگر سست پہ گیا تو انہیں چک کے پیچھے مارنا جی، انہیں آکھیا تو پکی رکھتے، نالے ٹیلی فون حضرت دا آیا تے پھر میں تے وہ ہے کہ جذبہ عشق سلامت ہے تو عدم کچے دھاگے سے کھچی آئے گی سرکار میرے، تے اس واسطے ویسے بھی وعدے کی پابندی ضروری ہے، لیکن جہاں سائیں بھی خود آ جائیں وہاں تو پھر مجبوری ہے۔ آپ نے غور فرمایا اتنی بڑی، اب ذرا نتیجے کی گھڑی آ گئی، نتیجے کی گھڑی آ گئی، حضرت مظہر کہتے ہیں آج مظہر کے اوپر یہ ظہور، آج بن طلب کیوں برسا اتنا نور، آواز آئی تیرا کوئی نہیں ہے قصور، لیکن غلط فہمی کر لے دور، وہ جو تجھ کو خیال آیا ہے ہم نے تیرے خیال کو نوٹ کر کے تجھے بتایا ہے، تو پوچھتا ہے ہر ایک نے کیوں عرس غوث الورا منایا ہے، اب پوچھ ان سے جو قطار اندر قطار، ہر ذی وقار خود نبیوں کا سردار اور ولیوں کا سردار، صدیق و عمر عبد الرحمن سلمان، سارا ولایت کا جہان، یہ کدھر آئے ہیں پوچھ ان سے، حضرت مظہر نے پوچھا جواب آیا مظہر اندازہ کر، یہ آج جتنے آئے ہیں پروگرام 11ویں کا لائے ہیں، آج یہ سارے براتی ہیں اور ایک دولہا ہے جس کو سجایا گیا ہے، بٹھایا گیا ہے، بنایا گیا ہے، جس کا عرس منایا گیا ہے، اسی لیے حضرت نے بھی اعلیٰ حضرت کا سہارا لیا، میں نے بھی وہیں سے نظارہ لیا، آپ نے اینڈ پہ نظر رکھی، میں نے بیچ میں خبر رکھی، اسی جگہ پہ علم و فن کا شہنشاہ بولا، نبی کے در کا سچا گدا بولا، اپنا احمد رضا بولا، اب سوچو کیا بولا، ٹھیک صحیح بولا، فرماتے ہیں تو ہے نوشاہ، دولہ تے دولے نو آخ دیں، اور کی آخ دیں؟ لاڑا، دولہا، دولہا، لاڑا، ونہ، نوشاہ، نوشاہ بزم قدرت، نوشاہ گھوٹ، یہ اپنی پنڈی بٹین کی یاد ہے،
خدا دا واسطہ جی کو بولی بولو پہلے بڑے پسے پایا اسے چکر ہے جیسے اٹھ گیا ایک اللہ ایک بڑا ٹھیک ہے جی ٹھیک قبول قبول لاڑا بھی ٹھیک ہے ونہ بھی ٹھیک ہے انشاءاللہ منزل ہے کوئے باقی رستے الگ الگ خیر ہے کیوں جی آپس سے نہ لڑو ہمت کرو تو کیا کہا تو ہے نوشاہ براتی ہے یہ سارا گلزار اب نظر ٹکائیں حضرت مظہر کے خواب پہ تو ہے غوث الورا کو عرض کرتے تو ہے نوشاہ اور براتی ہے یہ سارا گلزار لائی ہے فصل سمن گوند کے صحرا تیرا مزرعے چشت و بخارا عراق و اجمیر کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا سب اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا جن کی 11ویں میں خود حضور آئیں ویسے قرنی تشریف لائیں مولا علی بھی بزم آرائی فرمائیں صدیق اکبر بھی ہاتھ ٹکائیں حضرت عمر بھی جلوہ گری فرمائیں ہم اور حضرت صاحب آپ کو کیا بتائیں باقی منکر بے شک گٹر میں جائیں مطلب ہے ہمیں نہ ستائیں اپنی میں جائیں ہم تو اس بات کو جانے بھی ہیں مانے بھی ہیں ان کے لیے حالانکہ یہ خواب بھی بڑی ہستی نے دیکھا اور یہ حدیث ہے حضور فرماتے ہیں من رآنی فقد رآنی جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا وہ چاہے پنڈی بھٹیاں کا ایک ریڑی بان دیکھ لے سرکار کو تو اگر دیکھا ہے پھر اس نے حضور ہی کو دیکھا کیونکہ ہر کسی کی تمثیل تشبیہ وہ بناتا ہے مگر جو نبیوں کا لکھ داتا ہے ان کی صورت میں کوئی اور نہیں آتا ہے سہی آپ کرم فرماتا ہے اس لیے ہمارے لیے تو یہ بات بڑی تسکین تسلی لیکن اگر کوئی نہیں جانے نہ جانے ہمیں اس سے غرض نہیں لیکن پتا چلا ہستی کتنی بڑی ہے اور بغداد بستی کتنی بڑی ہے آج کل تو کچھ خوش نصیب وہاں بیٹھے ہیں وہ وہاں منا رہے ہیں ہم یہاں منا رہے شرکت ہماری ہو رہی ہے شرکت ہماری بھرپور ہو رہی ہے بلکہ پر نور ہو رہی ہے وہاں 5 منٹ مل رہے ہوں گے یہاں گھنٹے گھنٹے مل رہے ہیں اس لیے ذہن میں رکھیں اتنی بڑی ہستی اس کے اوپر مزید حاشیہ آرائی کی اگرچہ ممکن نہیں لیکن اگر آپ غور فرمائیں کہ حسب میں بھی نسب میں بھی 2 سبب بڑے ہیں کسی انسان کو جانچنے کے پرکھنے کے ایک حسب ہے ایک نسب ہے یہ جو میرا سونا بے نیاز رب ہے کسی کو نہیں دیتا سب ہے تو سن بغیر تبرک دے سمجھن دی کوشش کرو اللہ کی پاک عادت ہے اللہ بندوں کو بندہ بناتا ہے لیکن کہیں نہ کمی چھوڑ جاتا ہے
کسی کو عالم بڑا بناتا ہے لیکن عمل میں بندہ رہ جاتا، کمزور رہ جاتا ہے. کسی کو اللہ صورت بڑی دیتا ہے لیکن سیرت میں رہ جاتا ہے. میرے اللہ کی بے نیازی ہے، ہر کسی کو اوقات میں رکھتا ہے لیکن کبھی کبھی کرم کماتا ہے. کوئی ایسا فرد بھی بناتا ہے جس کا سب سے الگ کھاتا ہے، ان کو پورا کامل اکمل بناتا ہے. حسب بھی کمال، نسب بھی کمال، سیرت بھی کمال، صورت بھی کمال، علم بھی کمال، عمل بھی کمال. یا آمنہ کا لال یا فاطمہ کا لال یا ان دونوں کا لال. یہاں اللہ کرم کماتا ہے. یہ جو غوث الورا کی ہستی ہے، نسب دیا تو کمال دیا. اعلیٰ حضرت نے ایک سطر میں سمیٹ دیا، کہتے ہیں نبوی می الوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. نبی کی برسات ہوئی، علی کا کھیت سجا، زہرا کا گلشن بنا، حسنی پھول کھلا، حسینی مہک اٹھی. 5 تن کو رب نے ملایا ہے، نتیجے میں جو پھول آیا ہے ہم نے اس کا عرس آج منایا ہے. وہ غوث العظم جیلانی کہلایا ہے. بتاؤ ایسا کوئی آیا ہے جس پہ ورفعنا لک ذکرک کا سایہ ہے؟ میرے حضرت احمد رضا سین قادری نے بتایا ہے، کہتے ہیں ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر. ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہم ان کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں، لیکن ذرا توجہ فرمائیں، پیچھے پلٹ کے جائیں کہ نبوی می الوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. 5 تن، ایک تن میں ایک تن میں 5 تن یا ایک سجن میں 5 سجن. ایسا بھی کوئی رب نے بنایا ہے جس میں مولا علی بھی دکھیں، حسن پاک بھی نظر آئیں، حسین پاک بھی نظر آئیں، زہرا بھی کرم فرمائیں، خود رسول پاک بھی جھلک دکھلائیں. ہم کیوں نہ اس کی 11ویں منائیں؟ بول ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ جناب کچھ حسنی سید ہوتے ہیں، کچھ حسینی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی رہ گئی نا ایک بات، صرف حسن پاک کی اولاد، صرف حسین پاک کی اولاد. لیکن رب نے جب انہیں دیا تو میں نے سورۃ الکوثر اسی لیے پڑھی تھی کہ آتیناک الکوثر. امام راضی نے الکوثر سے حضور کی اولاد مراد لی ہے، ایک ترجمہ یہ بھی ہے. تو میں نے اسی سے تھوڑا سا فیض اٹھایا ہے کہ محبوب نے تو محب مطلق نے محبوب کو فرمایا ہے، لیکن محبوب کے محبوب غوث پاک نے بھی ہمیں بتایا ہے لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ. فرماتے ہیں کہ میرے اندر جو بھی جھلک ہے، جو کچھ بھی آیا ہے، میں نے سارا وہاں سے پایا ہے. اس لیے میں نے کہا الکوثر کی تشریح یہ ہے کہ انا اعطیناک الکوثر. محبوب کائنات میں جتنی بھلائی ہے ہم نے تیرے نام لگائی ہے.
اور محبوب کی ٹوٹل جلوہ نمائی ہے، یہ مظہر جمال مصطفی ہے۔ غوث پاک کی ہستی مظہر جمال مصطفی ہے۔ ایک مثال، دنیا میں ایسی مثال نہیں کہ کسی بندے کے کپڑوں پہ مکھی نہ بیٹھے۔ میرے نبی کی ہستی ہے، میرے سرکار آپ کے اور ہمارے آقا کی پوری زندگی میں مکھی سرکار کا بدن تو بدن رہا، کپڑوں پہ بھی مکھی کبھی نہیں بیٹھی۔ مشہور بادشاہ منصور بیٹھا تھا، اتنی جابر طاقتور بادشاہ، مکھی آئی، کبھی ادھر بیٹھے وہ ادھر کرے، وہ ادھر آ جائے، وہ ادھر کرے، وہ مکھی نے بادشاہ کو پورا نچایا لیکن قابو نہ پایا۔ ایک مرتبہ تو مکھی کو چپت لگایا، ٹھک اپنے منہ پہ آیا تو بادشاہ غصے میں لال پیلا ہوا، پر اور مکھی نو کی کرے۔ تو اب سامنے بیٹھے تھے ایک بہت بڑے بزرگ، ان کو کوسنے لگا، کہنے لگا اے رب نو کی پئی سی، اینو نہ بناندا تے کی سی، ایدی کیڑی لوڑ سی، ایدے بغیر کوئی دن نہیں پوری ہوندی تھوڑ سی، کی لوڑ سی اس مکھی شکھی دی بنان دی۔ آگے بیٹھنے والے بھی اس وقت کے تھے، انہوں نے کہا یہ نمرودوں، فرعونوں، شدادوں کو اوقات میں رکھنے کے لیے بنائی ہے۔ نہیں سمجھا؟ بس اشارہ سمجھ لو کافی۔ یہ ان کو اوقات میں رکھنے کے لیے، اس ظالم کی عادت ہی یہی ہوتی ہے مکھی کی، یہ جب بھی آتی ہے کرم منہ پہ ہی فرماتی ہے۔ نہیں سمجھ آتی؟ حالانکہ ادھر بھی تشریف لا سکتی ہے لیکن یہ جب بھی آتی ہے، حالانکہ آپ نے اپنے منہ پہ کوئی ملتانی سونا حلوہ تھوڑا مال رکھا ہے کہ سیدھا ٹھاک یہاں آ رہی ہے، لیکن نہ دیکھتی ہے اپنا بھٹی، نہ دیکھتی ہے راجہ، نہ دیکھتی ہے خواجہ، نہ دیکھتی ہے پیر، نہ مولانا، نہ حضرت صاحب، کسی کو سیدھی منہ پہ آتی ہے۔ لیکن اس کو بھی شاید کوئی پڑھائی جاتی ہے۔ میرے نبی کے بدن پہ کبھی بیٹھی نہ، اور میرے حضور کے جمال کا مظہر کامل بغداد میں آیا۔ اٹھاؤ آپ کی سیرت، مکھی آپ کے بدن میں بھی زندگی بھر نہ بیٹھی۔ ایسا مظہر کامل رسول اللہ کا، شاید یہی وجہ تھی، وجہ یہی ہے بزرگ لوگ، اللہ کے پیارے لوگ میرے نبی کا نام بغیر وضو نہیں لیتے، بغیر وضو نہیں لیتے، اور اس سے بڑے مرتبے پاتے ہیں۔ بندہ باوضو رہے۔ سلطان خلجی کا دور تھا، حضور گنج شکر فرید رحمت اللہ علیہ نے رومال دیا خلجی کو، فرمایا ذرا تیری آنکھ کھلی رہے گی۔ وہ رات کو جو سویا، رومال جو گنج شکر فرید کا چہرے پہ ڈالا ہوا اجالا، وہ جتنے وہ چوری کوئی کر رہا ہے تو سامنے، کوئی غلطی کر رہا ہے تو سامنے، صبح اس نے بھیجی پولیس، انٹیلیجنس کی لوڑ نہیں، سارے انو پھڑ کے دتا جو رگڑا چڑھایا تے لوکاں دیاں نکلیاں چیکاں، انہاں کہ پتہ نہیں انہوں کنے سارے دا پتہ بتایا۔ تے جا فقیرہ گنجے شکر نو فرمایا چنگا رومال عطا فرمایا۔ وہ سونا سکھ نہ ہو دے سکتے، دکھ تے نہ دیو۔ آپ نے بھیجا پیغام، فرمایا خلجی رومال کو غلط، یہ جو میرا رومال اس کو نہ کر غلط استعمال۔ اس نے کہا سونا آپ نے کہا تھا اجالا ہوگا، فرمایا اجالے کا مطلب یہ تھا جو بھوکا سوئے اس کی خبر رکھ۔
جو دکھی ہو اس کی خبر رکھ، جو رات کو روئے اس کی خبر رکھ، ادھر تیری توجہ گئی نہیں، تو دوسری طرف چل پڑا، باقی چھوڑ ان کو تک، یا میرا رومال واپس کر یا پھر ہم سلب کر لیں گے یہ طاقت۔ توڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ میں گل کی کر رہا سا، تسی بھول گئے تے اسی رول گئے۔ چلو کوئی نہیں، دوبارہ تو تقریر شروع کر دے دیا۔ اللہ اکبر، اسے واسطے آدھے نا ذرا ریڈی ہو کے بہو، اصل ہے تھوڑے پیالے پہلے ہی بھرے بیٹھے نا جی۔ میں دوبارہ کہہ لیتا ہوں کہ یہ ساری نسبتیں اللہ سب کسی کو کبھی کبھی کرم فرماتا ہے۔ نسب دیا تو کمال دیا، حسنی بھی حسینی بھی، اور پھر بعض اوقات رب نسب دیتا ہے لیکن حسب میں بندہ رہ جاتا ہے۔ نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ بلے شاہ در در گھر گھر کا چکر لگاتا ہے، جب سودا کہیں نظر نہیں آتا ہے تو پھر نسب کو چھوڑ کے حسب کے کوچے میں ماتھا ٹکاتا ہے، پھر ایک ارائی کے پاس جا کے ڈیرا لگاتا ہے۔ جب نسب پورا کام نہ کر رہا ہو پھر نسب کو جانا پڑتا ہے حسب کے دروازے پہ، اور پھر در در پھرا، کوچا کوچا پھرا، ایک بندے کو ہل چلاتا پایا۔ ہل چلانے والا، بھینسیں چرانے والا نظر جو آیا، ایسے نگاہ کو جو اٹھایا وہیں ٹکی ہو گیا، ٹک ٹک دی دم، دم نہ کشی دم، آ کے بیٹھا تو نہ اٹھا تیری محفل سے، پھر کہیں اور تیرا چاہنے والا نہ گیا۔ اس بزرگ نے جو حالی تھا، کسان تھا، اس نے چھوڑے بیل وہیں اور بھینسوں کو ایک طرف کر کے کہا، او نوجوان تو لگتا ہے مجھے پریشان، دیکھتا نہیں میں ہوں دہقان، میں ہوں اس جگہ کا کسان، کیا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے تکتا ہے؟ اس نے رو کے کہا، لکھ پردے پاپا آ تینو جانن والے جان گئے، نہ ہوائے عیش و نشاط میں مجھے سیم و زر کی تلاش ہے، جو سکون قلب عطا کرے مجھے اس نظر کی تلاش۔ میں بورڈ پڑھنے والا نہیں، میں بورڈ پڑھنے والا نہیں، اور میں گیٹ تکنے والا نہیں، میری نظر سودے پہ ہے۔ میں نہ مارکیٹ تکتا ہوں نہ مارکیٹنگ تکتا ہوں، میں ہوں سودے کا متلاشی۔ یہ جو تیری دکان ہے پھٹے پرانے ہیں، گیٹ ہے کوئی نہیں، اوپر بھی تو نے کچھ نہیں لکھ رکھا ہے، لیکن سارا مزہ میں نے یہیں چکھا ہے، تو نے مال میرے مطلب کا چھپا رکھا ہے۔ اب تو جان نہ جان وے ویڑے آوڑ میرے، تو جان نہ جان وے ویڑے آوڑ میرے، میں تیرے قربان وے ویڑے آوڑ میرے، لوکاں کی تے چاک منجھیندہ ساڈا تا دین ایمان وے ویڑے آوڑ میرے، میں تیرے قربان۔ شاہ عنایت سائیں میرے، ماں
پہ چھوڑ لگی لڑ تیرے لگیاں دی لج جان وے ویڑے آوڑ میرے میں تیرے قربان میں تیرے قربان وے ویڑے وہ نسب تھا یہ حسب تھا نسب حسب کے کوچے میں ڈھیر ہوا ہے چھوٹی سی مثال ہے یہ جو پیر سیال ہے نہیں سمجھ آئی لجپال 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 حضرت علامہ خان محمد قادری صاحب یہ جو پیر سیال ہیں یہ قریشی ہیں ہاشمی ہیں سید ہیں نانا جٹ ہیں لیکن ایک اتنا سونا من موہنا میرے علی ہے حب نبی ہے میرے علی لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بہن پیا آل نبی ابن علی گلشن علی کی کلی نام میرے علی علم فن کا تاجدار حکمت و دانائی کا شاہ سوار علم عقل کا کوہ حمالہ شکل میں عقل میں نسب میں بے مثال ہے لیکن اس کا مرشد پیر سیال ہے آپ کا کیا خیال ہے آخر کہیں نہ کوئی تھوڑا سا زوال ہے اور وہاں سے چلے رستے میں کوئی نہیں ملا جب یہاں آئے جب یہاں ڈیرا لگایا سائیاں فرمایا اوے سیدہ تو ایتھے کی لین آیا تے سیدہ پھڑ کے سمجھایا انہاں آکھیا اوے ایک جٹ دے جا کے تو کیوں متھا ٹکایا کیوں انہاں دے حوالے فرمایا انہاں اپنی اس پوٹھو ہاری وچ بتایا انہیں کہا ماں جٹ دا بننا ساوا ڈٹھا میں بورڈ نہیں تکیا میں گیٹ نہیں تکیا میں اے نہیں ویکھیا اے دے نا دے نال سید السادات لکھیا کہ نہیں میں نو طلب کسے ہور شہدی زمانہ طلبگار کسے ہور شہدہ اس واسطے اسانتے ہو گئے قربان وے ویڑے آوڑ میرے وہ نسب ہے یہ حسب ہے میں نے دو مثالیں دے دی بلے شاہ نسب ہے شاہ عنایت حسب ہے میرے علی شاہ نسب ہے پیر سیال حسب ہے یہ عنایت رب ہے کم ایسے بناتا سبب ہے جہاں حسب بھی کمال دے نسب بھی کمال دے بس ایک ایسا بندہ رب نے بنایا جس کو نسب وہ دیا اب وقت کی ٹک ٹک وادی تقریر نو ایتھے ہی چھیک سبحان اللہ بے شک میں جتھے جمعہ پڑھانا نا تو اتھے ہیں میرے زیادہ حضرت مقتدی گجر تو انہوں گجرہ تیز قوم ہے تو میں جڑے ویلے تقریر میں ماٹھا ہو جاواں نا تو انہوں نے پھر دو بندے بٹھائے ہوندے ایک سجے تے ایک کھبے تے سجے لو آدھے دن قادری صاحب جڑے ویلے تھوڑے ماٹھے ہو نا تے تو پانی پیوائی رکھ تے دوجے نو آدھے تو نعرہ لائی رکھ تے ادھا مطلب ہے تو تقریر سنائی رکھ تے پانی دا پتہ نہیں ہے کہ نہیں اچھا
زندہ اجے میں دھکیاں کولوں نکلیا جڑے تواڈے پل دے تھلے تے موٹر وے تے ہن میں پیر رکھیا ہے جی بالکل تمہید ہے پھر اگے دید ہے پھر اگے عید ہے اگے جا کے بابا فرید ہے سبحان اللہ ہاں ابھی سے آ گئے آپ کی آنکھوں میں آنسو ابھی تو میں نے قصہ درد سنایا بھی نہیں ہائے ہائے میرے اللہ کی عادت ہے اللہ ایسے ہی بارشیں برساتا ہے اور بارشیں ہوتی ہیں کن میں قطرہ فطر الودق یخرج من خلالہ کیونکہ میرے رب کو پتا ہے کہ یک لخت بادل پھاڑ کے ڈالا تو زمین کا سینہ پھٹ جائے گا اس لیے دیتا ہے قطرہ قطرہ کر کے قطرہ قطرہ کر کے لیکن جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ یہ زمین سہ جائے گی ہر جگہ پہ قطرہ قطرہ کہیں کہیں گیٹ کھول دیتا میرے غوث پاک کا جس وقت موسم آیا کیونکہ رب نے اس کو محمد عربی کے رنگ میں رنگا پایا پھر اس کو اتنا عطا فرمایا کہ 72-73 علوم کا ماہر حضرت احمد رضا بھی یہاں پر شکستہ چڑیا کی طرح جو پانی میں بھیگی ہوئی ہوتی ہے کیا حالت ہوتی ہے ایسے کہتے ہیں تجھ سے در سے سگ نہیں سمجھا یہاں سے آپ ویٹ کر سکتے ہیں وزن کر سکتے ہیں آج سارے اعلیٰ حضرت کرتے پھرتے ہو اور اعلیٰ حضرت جہاں پر شکستہ بھیگی چڑیا پر ٹوٹی چڑیا کی طرح مک مان کے کہہ رہے تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا ترجمے کی ضرورت نہیں آپ سمجھتے ہیں جو اس نشانی کے سگ قادری رضوی جو اس نشانی کے سگ ہیں نہیں مارے جاتے قیامت تک رہے میرے گلے میں کیوں نہ قاسم ہو کہ ابن ابل قاسم کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا اتنی بڑی ہستی کیا بولے کیا ہم پدی کیا پدی کا شور میں کہہ رہا ہوں نا کہ علم بھی ہوتا ہے یہ سبب ہے عمل بھی ایک سبب ہے اور اس کے بعد نسب بھی ایک سبب ہے حسب بھی ایک سبب ہے لیکن کم سب کچھ دیتا کسی کو رب ہے لیکن اگر آپ علم کی دنیا میں دیکھیں پوچھیں حضرت صاحب سے ایسا کوئی عالم دیکھا ہے تمام علماء زمانے کے فتوے آتے ہیں ایسے فتوے آتے ہیں دن لگ جاتے ہیں لیکن میرے غوث کی 40 سالہ علمی تدریسی زندگی میں ایک دن ایسا نہیں آیا دقیق سے دقیق فتویٰ آیا ہو اور آپ نے فرمایا ہو کل جواب دوں گا نہیں جو آئے گا فوراً خیرات پائے گا میں گیا اپنے استاد اور اپنے مرشد کی خدمت میں آکھیا ہوں میں تقریراں کر تھک گیا تے ہوں میں تھوڑا جا کوئی تھے چونڈے پڑھانا لی جگہ دے دے کیونکہ میں ایک ہی ظاہرے میں کم کر سکتا دو تے میں نہ کر سکتا انہاں میری اتھے ہاتھ پایا انہیں کہتا ہے رب نے اسے واسطے ہی بنایا جا او اس فقیر دا ایک ڈیرا سی او دا شہر دا نام بھیرا سی اتھے ایک فقیر دا پھیرا سی وہ فقیر بھی عجیب سی کیا بات ہے میں ایک کوئی کم کردہ نا جناب ان 8ویں دن میں جا کے لاہور آلیاں نو سلوٹ مار دن تے پتر بھی ویکھ دینا دن جی
پردیسی آ گئے جی ایک ہی کام کر سکتے ہیں لیکن سارے کام لیکن ایک ہستی تھی صبح نماز پڑھاتے دوپہر تک 13 علوم کے درس کتنے 13 علوم کی بارشیں ہوتی اور جب دوپہر ہوتی اگلا بھی سن لیں دوپہر ہوتی گھر جاتے جو یتیم بچے جن کی نہ ماں نہ باپ ہوتا کوئی نہیں ہوتا ان کو بلاتے گھر لے جاتے لوگوں کے لیے قیلولہ کرنے گئے ہیں لیکن گھر جا کے انہیں بٹھاتے ان کی چھوٹی پگڑیاں اٹھاتے اور ماں کی طرح بیٹھ کے ان کے سر صاف فرماتے خود روتے انہیں رلاتے پھر فرماتے تمہاری ماں کوئی نہیں تمہارا باپ کوئی نہیں چھوڑ نہ جانا عبد القادر تمہاری ماں بھی ہے عبد القادر تمہارا باپ بھی ہے کون ایسا عالم غوث قطب ابدال اور یہ حال پھر ظہر کی نماز خود پڑھاتے پھر ظہر سے عصر تک قرآن مجید کی بارش برساتے پھر عصر سے مغرب تک جو فتوے علماء سے رہ جاتے پھر وہ یہاں آتے یہاں سے بڑے بڑے علماء خیرات پاتے پھر مغرب سے عشاء تک کوئی دم کروانے آ رہا ہے کوئی دعا لینے آ رہا ہے شکستہ دل آتے ہیں مسرور ہو کے جاتے ہیں پھر عشاء کے بعد کھانا خود نہیں کھانا ہے گیٹ پہ بندہ کھڑا کرنا ہے طلباء کو کھلایا سب کو کھلایا پھر آواز لگ رہی ہے کوئی ہے بغداد میں بھوکا تو روٹی پکی ہے کوئی ہے بے چھت تو چھت موجود ہے جس کا کوئی نہیں اس کے لیے قادری میں خانہ کھلا ہے غوثیہ لنگر خانہ حاضر ہے رات بتانی ہے تو آؤ کسی نے مسئلہ پوچھنا ہے تو آؤ کسی نے علم حاصل کرنا ہے تو آؤ کسی کے دل میں درد ہے تو آؤ کسی کے من میں درد ہے تو آؤ اور پھر یہ سلسلہ آدھی رات تک جاری رہتا آپ گھر جاتے روٹھے سائیں کو مناتے آنکھوں سے برسات برساتے اب ساری دنیا سو رہی ہے یہ کس کی آنکھ رو رہی ہے پیر وارث شاہ نے کہا تھا ادھی رات جان لوگ آرام کر دے اسی اٹھ کے کار کمامنے کھوئے نینا دے گیڑ اشنان کریے تے میل دلے دی دور کرامنے منہ وچ پھیر داتن استغفار والی قدور تک کڈ کے باہر وگام ہوکا حق دا دیونا فرض سانو امر حق بجا لے آمنے ہاں ہوئے ذوق تے شوق دیدار رکھے انہوں اپنا آپ بھی خامنے اور یہ بات علماء صاحب مدرسہ بیٹھے ہیں آدھی رات جب ختم ہوتی پھر آپ انہی غریب مسکین بے سہارا بچوں کے سرانے آتے جس کے کپڑے میلے پاتے خود اٹھاتے حوض پہ جاتے نالے کپڑے دھوتے بیٹھ کے روتے الہی تیرے رسول کے مہمان ہیں پر عبد القادر کی تو جان ہے ہزاروں علماء کو پڑھایا ہے یہ جو بیت المقدس حضرت صلاح الدین ایوبی نے آزاد کروایا ہے اس میں غالب حصہ میرے غوث نے پایا ہے نہیں سمجھا کیا کہا میں نے اکثریت آپ کے مریدین بھی تھے شاگرد علماء بھی تھے بیت المقدس تیرے نام نہاد حضرات نے حصہ یہ تو حضرت صلاح الدین ایوبی کو خنجر مارتے تھے
طالبان ٹائپ یہ ظالم تھے، اس کو قتل کرنے کے در پہ تھے، لیکن جو دیوار بنے صلاح الدین کے غمخوار بنے، جو مددگار بنے، وہ کون تھے؟ وہ یہی تھے جو عبد القادر جیلانی ہے، جن پہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ بزرگ انہی کی نشانی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کوئی چھوٹا آدمی تھا، 15 سال جس کی تلوار نیام میں نہیں گئی، کتنے گھوڑے کی پیٹھ سے نہیں اترا، یوں سمجھو۔ آپ تو 5 سال کسی کو وزیر اعظم بنا دیں، پھر گھسیٹ کے اتاریں گے۔ ایک مرتبہ آپ ممبر بنا دیں، 70 پشتوں کو رجا کے نکلتا ہے، لیکن آخر صلاح الدین کے پیچھے کوئی ہستی تو تھی، کردار کی یہ مستی۔ آخری وقت تھا، قاری ابو جعفر سرانے بیٹھا ہے اور ہچکیاں لے رہا ہے صلاح الدین ایوبی، اور آنکھوں سے آنسو کی برسات جاری ہے۔ قاری صاحب نے کہا، میرے بادشاہ اتنی ہچکیاں اتنی شدت سے کیوں رو رہا ہے؟ تو کامیاب جا رہا ہے، کامیاب جا رہا ہے۔ صلاح الدین نے موت کی آغوش میں رو کے کہا، قاری صاحب یار کی ڈیوٹی ذمہ لگی تھی، نبھاتے نبھاتے نبھاتے، حکم تھا کہ بیت المقدس رہ نہ جائے کافروں کے نرغے میں، اس کو نکالا۔ دل میں تھا اب مدینے جاؤں گا، جا کے کہوں گا جو ڈیوٹی لگائی تھی نوکر پوری کرایا، لیکن دیکھ قاری صاحب مدینے بھی میں نہ جا سکا۔ رب جانے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے، ایک روندے نے جنہ ویکھیا نہیں، ایک رون دوبارہ ویکھن، ایک روندے نے جنہ ویکھیا نہیں، ایک رون دوبارہ ویکھن نو، تو رانجھا سب دا سانجھائے، تینو گھلدا آپ سلام خدا، لکھ ہیرا مک مک روندیاں نے تیرا تخت ہزارہ ویکھن۔ ایوبی نے کہا، حسرت تھی کہ کام کر کے جاؤں گا، پر آج موت نے فرصت ہی نہ دی، میں مدینے نہیں جا سکا۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ قاری ابو جعفر نے پڑھا ہو واللہ، جب دیکھا نا میرے بادشاہ کے سانس ٹوٹ رہے ہیں، پڑھا ہو واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ۔ بادشاہ کی ڈھلکتی ہوئی موت کے آگے گردن پھری، قاری صاحب کی دیکھ کے منہ کو مسکرا کے کہا، ٹھیک ہی کہہ رہے ہو۔ جب گردن ڈھل کی، لب پہ درود تھا، اتنا پاک وجود تھا، اور جب غسل دینے کا وقت آیا، غسل دینے کا، کفن دینے کا، حساب کتاب لگایا گیا، گھر تھا نہیں، خیمے میں زندگی گزری، اور کتنے پیسے چھوڑ گیا، کتنی مارکیٹیں چھوڑ گیا، تو خزانچی نے بتایا ٹوٹل 47 روپے چھوڑ گیا، جس سے کفن بھی پورا نہیں آتا، لہذا چندہ مانگو تاکہ صلاح الدین ایوبی کو کفن پہنایا۔ صلاح الدین تجھے یہ فقیری کہاں سے ملی؟ اس نے کہا عبد القادر جیلانی کی خیرات۔ جانتے ہو 7ویں صدی میں بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، ہمارا نام نشان مٹا دیا گیا، ماؤں کے سینوں پر بچوں کو ذبح کر دیا گیا، علمی میراث نالائق اولاد سے چھین کر دریائے دجلہ میں غرق کر دی گئی، اور دریائے دجلہ کا پانی سیاہی میں بدل گیا، نہ علم رہا، نہ وجود رہا، نہ بچے رہے، نہ مائیں رہی، اور مسلمانوں نے تلواریں نیام میں رکھ کے گردن جھکا لی کہ اب ذلت ہمارا مقدر ہے، فیصلہ کر کے گھٹنے توڑ کے مسلمان بیٹھ گئے۔
کہ اب ہمارے لیے قیامت تک کوئی رستہ نہیں ہے، اسی طرح ذلت سے زندگی گزاریں گے۔ لیکن وہ کون تھا جس نے اس تند و تیز سیلاب کے سامنے بند ہی نہیں باندھا بلکہ سیلاب کا رخ موڑ دیا، چنگیزیت کا جادو توڑ دیا، ان کا رشتہ مدینے والے سے جوڑ دیا۔ آج ٹکے ٹکے کا ملا پوچھتا ہے 11ویں والا کون ہے، عبد القادر کون ہے؟ تمہاری 70 پشتے مل کر میرے غوث کا ایک احسان نہیں اتار سکتی۔ یہ آج 11ویں منا کے صرف سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ ہمارے محسن ہم تجھے بھولے نہیں، بے قدرے نہیں ہیں، ہمیں تو یاد ہے۔ بس آخری بات، جمال الدین قادری رحمت اللہ علیہ، اپنوں نے بھی لکھا، سب نے لکھا، پیچھے سے آرڈر تھا کہ اسی چولہے کے اندر یہ چنگاری ڈال کے اسے بھڑکانا، جہاں اسلام کو دفن کیا گیا ہے ان کی نظر میں وہیں سے اسلام کا جھنڈا لہرانا۔ اور یہ بھی اب تاریخی بات ہے، عیسائیت پوری اس تگ و دو میں تھی کہ اس نیم جاہل وحشی قوم تاتاری قوم کو اپنی طرف کھینچا جائے۔ بدھ مت الگ کوشش کر رہا تھا اور قادری فقیر گھر نہیں بیٹھا، چھلانگ ماری۔ میری جان راستے تو پھر دو ہوتے ہیں، یا پھر جاؤ یا بلاؤ۔ اب اگر آپ جاتے بھی نہیں تو پھر کام کیسے چلے گا؟ گھر بیٹھے تو کام نہیں ہونے والا۔ پھر قادری فقیر نے کہا اب جانا ہے، جونک دیا اپنے آپ کو، حد کن فکاں سے گزر گیا، حد لا مکاں سے گزر گیا، میں تیری جستجو میں خبر نہیں میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ وہ کچھ نے تگودار لکھا، کچھ نے تغلق تیمور لکھا، تاریخ دانوں نے۔ جا کے فقیر وہاں کھڑا ہوا، اس نے نفرت کا وار کیا، اس نے کہا او ایرانی فقیر، خراسانی فقیر، یہ میرے کتے کو دیکھ رہا ہے؟ فقیر نے کہا دیکھ رہا ہوں۔ کہا یہ تیرے منہ پہ سجی ہوئی داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ کوئی اگر غیر تربیت یافتہ خالی مولانا مولوی ہوتا تو یہیں پھٹ پڑتا، ساری گیم ہی برباد کر دیتا، لیکن یہ اس کا کوئی پیر تھا، یہ کسی کا فقیر تھا۔ اس کو سمجھایا گیا تھا بلیا عاشق ہویوں رب دا تے ملامت ہوئی لاکھ، لوکی تینوں کافر کافر آخ دے، تو آہو آہو آہو۔ اللہ کرے میری بات تو سمجھ ہی نہ آوے۔ اچھا آوے، ہاں اللہ میری دعا الٹ کر دے۔ آئے ہائے، اس نے نفرت سے کہا، میں معافی چاہتا ہوں، نفرت سے کہا میرے کتے کی دم اچھی یا تیری داڑھی اچھی؟ فقیر کی پلکیں ڈب ڈبا گی، بھیگ گئیں، ٹوٹے ہوئے لہجے سے کہا اگر مالک کا وفادار ہوں تو پھر تو یہ اچھی، ورنہ کتا اچھا ہے وفادار تو ہے۔ یہ تیر تھا جو اس کا کلیجہ چیر گیا۔ یہ 3 سال کا چلہ نہیں تھا، یہ مہینے کا چلہ ڈھلا نہیں تھا، یہ لفظ تھے، دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی، دونوں کو ایک ادا میں رضامند کر گئی۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا تیرا جذبے قلندرانہ۔ بادشاہ نے گھوڑے کو موڑا، کہا یہ مالک کیا ہوتا ہے؟ فقیر کا اندر من مسکرایا، اس نے کہا ہن میرا وارا آیا۔ نیرے چوپ شاہ کم نہیں کرتے، معاف کرنا، یہاں یا ایھا الرسول بلغ کام آتا ہے، یہاں یا ایھا المدثر قم فانذر کام آتا ہے۔ بس اس نے پوچھا اور محمد کا غوث الورا کا غلام بولا، منہ کھولا، ٹھیک تولا، پھر موتی پہ موتی رولا۔ مالک کون ہوتا ہے اور مملوک کون ہوتا ہے؟ جب رشتہ مدینے کے ذریعے مکے، مکے سے عرش، عرش سے عرش اولا، پھر خدا کا نام آیا، بادشاہ کی تنی ہوئی گردن خم،
ہو گیا فقیر دا کام. اس نے قریب بلایا, قریب کر کے منہ رکھ کے کان پہ بتایا, کہا میں آیا. پر حکمت کا تقاضا, جوش جذبات سے کام نہیں ہوتے, کام بگڑتے ہیں, اور ہم بگاڑ چکے ہیں اکثر جگہ پہ. یہاں حکمت و دانائی کام آتی ہے, تب جا کے محاذ فتح ہوتے ہیں. کہا آپ جائیں, کرم فرمائیں, وقت مجھے دیں, کیونکہ اچانک اگر نعرہ لگا تو الٹ بھی پڑ سکتا ہے, سارے جرنیل مخالف ہو سکتے ہیں. لہٰذا آپ جائیں, یہ کام میرے ذمے لگائیں, اب دیکھنا بہار آئی کہ آئی. لیکن جانے والا سویا نہیں, روتا رہا. بیٹا رشید الدین تھا, کہا رشید الدین ہمیں تو بلانے والا بلا رہا ہے, لیکن باپ جا رہا ہے, بیٹے فرض نبھانا ہے, بھول نہیں جانا ہے. نیم وحشیوں کے علاقے میں جانا ہے, وہاں جا کے وہ جھنڈا لہرایا جا چکا ہے, اس کو بس ذرا سا ہوا لگوانی ہے. بیٹا رشید الدین غوث الورا کا غلام, ہمارا امام, پہنچا وہاں. اب بڑا ٹیل لگایا, پر بادشاہ سے کون ملائے, کون ملائے. جے کر کوئی خبر متران دی لے آوے, ہتھ دے دینیاں چھلے. میں بھی جانا جھوک رجھن دی, کوئی میرے نال چلے. پیراں پیندی منتاں کر دی, پر جانا تے پیا کلے. اب کون ساتھ چلے. جب کئی دن گزر گئے, آخر عشق نے سبق پڑھایا. کہا چیخ, کہا خالی چیخنے سے کام نہیں ہوتا, کہا پھر دے صدا لا الہ. نعرہ مستانہ اللہ اکبر کا جو لگایا, متاتاریوں نے گردن پہ ہاتھ ٹکایا. یہ لفظ یہاں تیرے منہ پہ کیوں آیا؟ اوپر سے آواز بادشاہ کے کمرہ خاص میں, دیوان خاص خانے میں پہنچی. اللہ کی آواز, جو نہ تھا یاد وہ یاد آیا, تم نے یاد دلایا تو مجھے. اسے وسط اور سمن آیا, جو نہ تھا یاد وہ یاد آیا. بادشاہ وہیں بھنچکا ہو کے اٹھا. اس نے عقل مندی کی, اس نے کہا یہ کون ہے جو یہاں چیخ رہا ہے؟ سیکورٹی والوں نے جکڑا, کہا یہ کون بے ادب ہے یہاں چیخ رہا ہے؟ بادشاہ نے کہا تم اسے کچھ نہ کہو, میرے حوالے. پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. آخر خاک اپنی صرف در میں قضا ہوئی, پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. جہاں مرید تھا وہیں پیر تھا. ٹھک سے بلایا, اندر بٹھایا. لوگوں نے کہا گردن کاٹ رہا ہے, انہوں نے پکڑ کے گلے لگایا, اور شکر ہے میرا یار آیا. حکمت و دانائی بھی کچھ شے ہوتی ہے. گلے لگایا, گلے لگا کے بٹھایا, رجا کے کھانا کھلایا, اور پھر فرمایا شکر ہے تو آیا. میں سارا کام سیدھا فرمایا, اور پھر انج سیدھا فرمایا. بس میں ہوں لپیٹ, جس طرح حضرت صاحب نے بالکل لپیٹ سمیٹ کے کوزے وچ دریا بند فرمایا, میں بھی یہ نالا اٹھا کے کوزے وچ بند فرمایا. کہ پھر اسی لمحے بادشاہ ایک اکیلا تنہا نکلا, پھر ایک ایک کو بلاتا گیا, ہاتھ میں ہاتھ دلاتا گیا, اور تبرک قادری کھلاتا گیا, میں محمدی پلاتا گیا, مردہ دلوں کو جلاتا گیا. اور حضرت علامہ اقبال قلندر لاہوری, علامہ اقبال قادری حنفی سنی, آپ نے پھر نعرہ لگایا, ایاں ہے یورش تاتار کے افسانے سے, پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اب پوچھ کیا ملتا ہے غوث الورا کے مے خانے سے, نہ پوچھ زمانے سے, پوچھ ان سنیوں کے آنے جانے سے. اللہ تعالیٰ
قبول فرمائے. اے پانی نہ پھر دے دیتا جے لیکن ہن کام ہی نہ دا چلنا نہیں. تمام حضرات تشریف رکھیں. ختم شریف ہوگا اور